یہ ایک عبرتناک اور دل دہلا دینے والی حقیقی روایت ہے جو امام ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم میں ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے دل کام گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس جماعت کے سب لوگ ایمان و سلامتی پر دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف دو باقی رہے، حضرت ابو ہریرہ اور بنو حنیفہ کا ایک شخص الرجال بن انفو۔ یہ رجال ان لوگوں میں سے تھا جو نبی کے پاس آئے، اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، عبادت گزار اور زاہد بنا رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کی عبادت اور خشوع کی مثالیں دیتے، مگر نبی کی وہ بات ابو ہریرہ کے ذہن میں رہ گئی۔ وہ ہر بار رجال کو دیکھ کر ڈرتے کہ کہیں وہی نہ ہو جس کا ذکر نبی نے فرمایا تھا۔ پھر وقت آیا جب مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے رجال بن انفو کو یمامہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، مگر جب رجال وہاں پہنچا تو مسیلمہ نے اسے عزت، مال اور سونا پیش کیا۔ اس سے کہا، اگر تم میرے ساتھ ہو جائے تو آدھی حکومت تجھے دے دوں گا۔ مال و دولت نے اس کا دل کا ایمان چھین لیا، اور وہ شخص جو نبی کا ساتھی رہا، قرآن پڑھتا تھا، نماز روزے کا پابند تھا، وہی جھوٹے نبی کا مددگار بن گیا۔ رجال نے اعلان کیا کہ میں نے محمد سے سنا ہے کہ مسیلمہ ان کے ساتھ نبی بنایا گیا ہے۔ اس ایک جھوٹ نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ فتنہ مسیلمہ کے فتنے سے بھی بڑا بن گیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں وحشی بن حرب بھی تھے، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی نے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اس جرم کا کفارہ جہاد سے ادا کروں گا۔ جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو سخت ترین لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں مسلمان پسپا ہوئے، مگر پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، قرآن والے جمع ہوئے اور اللہ نے مدد فرمائی۔ وحشی نے موقع پا کر مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور رجال بھی اپنے جھوٹے نبی کے ساتھ مارا گیا، کفر پر ذلت کے ساتھ۔ جب ابو ہریرہ کو اس کی خبر ملی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نجات ان کے حصے میں آئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رجال قرآن پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، مگر انجام بد پر ہوا، اور وحشی بن حرب نے سب سے بڑا گناہ کیا مگر توبہ کی اور انجام ایمان پر پایا۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی عبادت پر فخر نہ کرے، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرے، اور دعا کرے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔